السلام علیکم۔ انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والا واقعہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اس واقعے کو آپ نے کہیں بھی نہیں سنا ہوگا۔ آپ کے ایمان کو تازہ کرے گا اور آپ کے اندر انسانیت کو جگائے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ ایک بزرگ تھے جو بہت عبادت گزار اور نیک سیرت انسان تھے۔ وہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے، تنہائی پسند تھے، اپنے شہر سے دور دراز صحراؤں میں جا کر عبادت کو ترجیح دیتے تھے۔ وہ گہما گہمی کو پسند نہیں کرتے تھے، تنہائی میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنے کو ترجیح دیتے تھے۔ ایک بار انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ٹھان لی۔ اس مقصد سے وہ سامان لے کر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے شہر کو اور بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور صحرا کی طرف سفر شروع کر دیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ کی تنہائی میں اتنی عبادت کروں گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ وہ صحرا میں جا کر ایک چھوٹی سی جھونپڑی تیار کرتے ہیں، اس کے اندر ہی اپنی ضرورت کی ساری اشیاء رکھ لیتے ہیں اور دنیا سے بالکل کٹ جاتے ہیں۔ اس جھونپڑی کے باہر اس بزرگ نے ایک سوکھی ہوئی لکڑی کو گاڑ دیا اور خود ہی خیال کر لیا کہ جب میرے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں گے تو اس سوکھی ہوئی لکڑی پر سبز پتے نکل آئیں گے۔ یہ سوچ کر انہوں نے عبادت شروع کر دی اور دنیا سے بالکل کٹ کر رہ گئے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، وہ عبادت میں مصروف ہوئے کہ اس طرف سے ایک بادشاہ سلامت گزرا جو شکار کرنے کے لیے اس طرف آیا تھا۔ اس نے صحرا میں ایک اکیلی جھونپڑی کو دیکھا تو سوال پیدا ہوا کہ اس جھونپڑی کا یہاں کیا کام ہے۔ وہ جھونپڑی کے پاس گیا اور دیکھا کہ ادھر ایک بزرگ عبادت میں مصروف ہیں۔ انہوں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ساری دنیا سے کٹ کر یہاں اکیلے رہ رہے ہیں؟ تو اس بزرگ نے بادشاہ سلامت کو بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دنیا سے دور اس جھونپڑی میں آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہی میرا مقصد ہے، اس لیے میں اس جھونپڑی میں اکیلا رہتا ہوں اور دنیا کو چھوڑ دیا ہے۔ بادشاہ سلامت بزرگ کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے اور خود بھی سوچنے لگے کہ میں نے تو کبھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، میری رعایا ہے جس پر میرا حکم چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی کی ہر آسائش سے نوازا ہے، پھر بھی میں نے کبھی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا نہیں سوچا۔ پتہ نہیں میرے اللہ مجھ سے راضی ہوں گے بھی یا نہیں۔ وہ بادشاہ بہت نیک سیرت اور لوگوں کے کام آنے والا تھا، تو اس بادشاہ نے اس کی بات سن کر فیصلہ کر لیا کہ میں بھی تنہائی میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا اور اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ یہ سوچ کر بادشاہ نے اپنے دربانوں کو حکم دیا کہ میرے لیے بھی یہاں ایک جھونپڑی تیار کی جائے جس میں میں تنہا رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کی رضا حاصل کر سکوں۔ تو دربانوں نے بادشاہ سلامت کے لیے بھی ایک خیمہ تیار کر دیا جس میں وہ رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ بادشاہ سلامت لوگوں کے کام آنے والا تھا اور نیک سیرت بھی تھا۔ وہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اسے عبادت کرتے ہوئے ابھی 2-3 روز ہی گزرے تھے کہ جھونپڑی کے باہر انہوں نے ایک عورت کی چیخو پکار سنی۔ صحرا کے علاقوں میں کچھ قافلے ہی گزرا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے دیکھا کہ باہر کیا ہوا ہے، کیوں عورت چیخو پکار کر رہی ہے۔ بادشاہ سلامت تو عورت کی چیخو پکار سن کر باہر نکل آیا، لیکن اس بزرگ نے عورت کی آواز پر کان نہ دھرے، اس کی آواز سن کر بھی انسنی کر دی
اور اپنی عبادت میں مصروف رہا، جبکہ بادشاہ سلامت نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اس جھونپڑی سے باہر آیا تو دیکھا کہ عورت مصیبت میں ہے، کچھ لوگ اسے اپنے ساتھ زبردستی لے کر جا رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے اس عورت کی مدد کی، اس قافلے سے اس کو آزاد کروایا اور اس کے منزل تک اسے پہنچایا اور واپس اپنی جھونپڑی میں آ کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ بادشاہ سلامت جب سو کر اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ صحرا میں گاڑی ہوئی لکڑی پر سبز پتے نکل آئے ہیں۔ بادشاہ سلامت بہت حیران ہوئے اور انہوں نے اس بزرگ کو بلا کر کہا کہ دیکھو، میری لکڑی پر سبز پتے نکل آئے ہیں۔ بزرگ بہت حیران ہوا اور اس نے اپنے خیمے کے باہر سوکھی ہوئی لکڑی کی طرف دیکھا جس پر ابھی کوئی سبز پتا نہیں نکلا تھا، جبکہ اس کو عبادت کرتے ہوئے بھی لمبا عرصہ گزر گیا تھا۔ تو یہ دیکھ کر بادشاہ نے اسے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ تم سے اللہ راضی نہیں ہوا، اس لیے تمہارے خیمے کے باہر کی لکڑی ابھی تک سوکھی ہی کھڑی ہے۔ بادشاہ سلامت بہت خوش ہوا کہ اس کا رب اس سے راضی ہو گیا ہے۔ بادشاہ سلامت نے اس بزرگ کو بتایا کہ دیکھو، میں نے اللہ تعالیٰ کے لوگوں کی مدد کی تو اس لیے میری لکڑی پر جلدی سبز پتے نکل آئے۔ دنیا سے کٹ کر عبادت میں مصروف رہنے سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انسانوں کی مدد کرنی چاہیے، اپنے ارد گرد جو لوگ پریشان حال ہوں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں اور تنہا عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ جہاں آپ کی کسی کو ضرورت پڑے، آپ کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں۔ اس واقعہ سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم انسانیت کا خیال رکھیں، اپنے اندر کی انسانیت کو جگائے رکھیں تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی سبز پتوں کی پیداوار ہو سکے۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال رکھیں، عبادت بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد بھی کریں۔ اگر ہمارے ارد گرد ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بھی پریشان ہو تو جہاں تک ہو سکے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی ضرور مدد کریں، خود کو اس قابل سمجھیں کہ ہم اس کو اس تکلیف سے نکال سکتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے دوسروں کی مدد ضرور کریں، اپنے اندر انسانیت کو زندہ رکھیں، یہی انسان کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے عبادت بھی کرنی چاہیے اور اس کے بندوں کا ساتھ بھی دینا چاہیے۔ کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔